بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی، گلی میں کوئی نہ تھا، لوگ گرمی سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں گھسے ہوئے تھے۔ کمر چلتا ہوا سمرن کی کوٹھی کے قریب پہنچ گیا۔ گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کوٹھی کے اندر موجود تھا۔ کوٹھی اندر سے بھی کافی خوبصورت تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ چلتا ہوا سیڑھیوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسی وقت اسے گنگنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سمرن کی تھی جو کوئی گانا گنگنا رہی تھی۔ اس نے آواز کی سمت کا تعین کیا اور اس طرف کو چل دیا۔ سمرن کی گنگناہٹ اسی طرف سے آ رہی تھی۔ اس وقت قمر کی نظر اپنے دائیں طرف کے باتھ روم پر پڑی۔ باتھ روم کا دروازہ اندر سے شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس اندر شیشے کی دوسری طرف سمرن شاور کے نیچے کھڑی نہا رہی تھی۔ اندھے شیشے کی وجہ سے وہ صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ شاور سے گرتے ہوئے پانی سے اپنے بدن پر لگے ہوئے صابن کے جاگ کو صاف کر رہی تھی۔ قمر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی گئیں۔ وہ اپنی جگہ بت کی مانند کھڑا باتھ روم کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد سمرن نے شاور کو بند کر دیا۔ اس نے ہینگر کے ساتھ لٹکا ہوا ٹاول اتار کر اپنے بال اور بدن کے پانی کے قطروں کو خشک کیا اور پھر سے ہینگر پر لٹکا دیا۔ پھر وہ سفید رنگ کی چادر اپنے بدن پر لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ قمر تیزی کے ساتھ سائیڈ پر ہو گیا۔ سمرن قمر کو اپنے سامنے دیکھ کر چونک کر بولی، او آپ کب آئے؟ میں ابھی آیا ہوں۔ آئیے بیٹھیے یہاں پر۔ سمرن نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ قمر تھینکس کہتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر قمر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹیں میز پر رکھتے ہوئے کہا، اس میں آپ کے لیے گوشت ہے۔ اوہ، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے خواہ تکلیف کی۔ پڑوسی ہونے کے ناطے فرض بنتا ہے، اس لیے شکریہ۔ سمرن نے اپنی ننگی ٹانگوں کو ہلاتے ہوئے کہا، ویسے بائی دا وے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں کیا مطلب؟ میں نے کیا کہنا ہے؟ قمر ایک دم سٹپٹا گیا۔ جھوٹ مت بولو، سمرن نے قمر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ انسان کی زبان جھوٹ بول سکتی ہے، آنکھیں نہیں۔ تمہاری بھی آنکھیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو، اور کیا کہنا چاہتے ہو یہ بھی صاف طور پر پتہ چل رہا ہے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اے یو لائک قمر، اگر تم میں ہمت نہیں ہے تو میں ہی کہہ دیتی ہوں۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ تمہاری آنکھیں میرے بدن کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہیں، شاید حاصل کرنے کے لیے بھی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو میں غلط کیا کہہ رہی ہوں؟ قمر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ قمر نے دل میں جو سوچا تھا وہ سمرن نے اسی طرح بتا دیا تھا جس طرح وہ کوئی جادوگرنی ہو۔ کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ تم مجھے نہاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے؟ سمرن نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قمر کے قریب پہنچ گئی۔ قمر کی آنکھوں میں اس طرح کا نشہ چڑھ چکا تھا جیسے اس نے کافی شراب پی لی ہو۔ اس کا دماغ جیسے معاف ہو چکا تھا۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سمرن چلتی ہوئی اس کے بہت قریب پہنچ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ قمر کے چہرے کے قریب کر دیا تو قمر جیسے نیند کے عالم میں بولا، نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ میری بیوی ہے، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم تو غیر اور اجنبی ہو۔ اور سمرن کی آنکھوں میں دیکھتے قمر کی آنکھیں بوجھل ہو گئی۔ آواز میں کپکپاہٹ پیدا ہو گئی۔ زبان نے جیسے مزید بولنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اچانک سمرن کی آنکھوں سے ایک روشنی کی لکیر نکل کر قمر کی آنکھوں میں سما گئی۔ پھر جیسے قمر کا ذہن جاگ اٹھا تھا، قمر نے تیزی کے ساتھ اپنے ہونٹ سمرن کے سرخ گلابی جلتے ہوئے ہونٹوں میں پوست کر دیے۔ سمرن کی آنکھیں جیسے کہہ رہی تھیں، نہیں ہیں اب ہم غیر و اجنبی۔ سمرن اس کے چہرے پر جھکی اپنی خوبصورت انگلیاں اس کے بالوں میں پھیر رہی تھی۔ قمر نے سمرن کو کوہنوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اپنے دائیں جانب بیڈ روم کی جانب چل پڑا۔ بیڈ روم کا دروازہ خود بخود کھلا اور قمر کے اندر داخل ہوتے ہی بند ہو گیا۔ قمر ہوش میں ہی کہاں تھا۔ طوفان کے روپ میں شیطان نے کروٹ لی۔
طوفان بھی ایسا کہ کسی کو ہوش نہ رہا، ایسا طوفان جو محدود دائرے میں ہی گردش کر رہا تھا۔ اس طوفان کی زرد میں مٹی اور ریت، پانی اور شبنم، سردی اور گرمی، سانسیں اور آوازیں سب ایک ہو چکے تھے، ایک دوسرے میں مدغم ہو چکے تھے۔ قمر کو گئے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے، نواب صاحب ابھی تک نہیں لوٹے۔ آسیہ نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا، اس طرح گئے ہیں جیسے کہ سمرن کسی دوسرے شہر میں رہتی ہے، مجھے ہی وہاں پہنچ کر پتہ کرنا چاہیے۔ آسیہ آہستہ آہستہ باہر نکل آئی۔ ہینا اور شہریار گارڈن میں کھیل رہے تھے۔ وہ ان کے قریب سے گزرتی ہوئی گلی میں چلی آئی اور پھر وہ چند لمحوں کے بعد سمرن کے دروازے پر تھی۔ اس نے بیل کا بٹن پریس کیا اور پھر کسی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آسمان پر سورج کی چمک ماند پڑ چکی تھی، مسجدوں میں عصر کی نمازیں پڑھائی جا چکی تھیں، اور اس سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ قمر کو گئے ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا اور سمرن نظر آئی۔ آسیہ کو دیکھ کر سمرن نے فوراً ہٹتے ہوئے کہا، ارے تم آؤ، اندر آ جاؤ۔ ابھی نہیں، آسیہ نے کہا، میں قمر کا پتہ کرنے آئی تھی، ابھی تک گھر نہیں آئے، تمہارے پاس گوشت دینے آئے تھے۔ کیا تمہیں پتہ ہے یہ کہاں ہیں؟ یعنی کہیں تم نے انہیں کسی کام سے بھیجا ہو؟ نہیں، سمرن نے نفی میں سر ہلا دیا، وہ تو اسی وقت چلے گئے تھے۔ کیوں، کیا گھر نہیں پہنچے؟ نہیں، تم ٹینشن مت لو، کہیں وہ تمہیں بتائے بغیر کسی دوست کے ہاں چلے گئے ہوں گے۔ یہاں تو ہم نئے ہیں، پھر یہاں کہاں ان کا دوست ہوگا، یہ تو تمہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ تم آرام سے گھر جاؤ، تم خواہ پریشان ہو رہی ہو۔ آسیہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی واپس پلٹ آئی۔ گارڈن میں سے گزرتے وقت ہینا اور شہرزاد دکھائی نہیں دیے، شاید وہ دونوں اندر جا چکے تھے۔ آسیہ چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی، اسی وقت اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا، کوئی چلتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی آسیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں، اور حیرت کے مارے اس کے منہ سے نکلا، تم اور یہاں؟ دوستو، کہانی ابھی باقی ہے۔ اس کہانی کا تیسرا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اللہ نگہبان۔